بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ قیامت سے پہلے آخری رمضان کی خوفناک نشانیاں، یہ نشانیاں دیکھ لیں تو آپ سمجھ لیں گے کہ دنیا کا اختتام شروع ہو چکا ہے۔ دوستو، قیامت یعنی دنیا کائنات کا پوری طریقے سے فنا ہو جانا ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں آج تک کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں رہا، یہاں تک کہ اللہ کو نہ ماننے والے یعنی ملحدین اور اس دنیا سے محبت کرنے والے اور کسی خدا کو بھی نہ ماننے والے یہ بات جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ایک دنیا یہ تباہ ایک دن ایک دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، چاہے وہ سب سائنسی طور پر پیشن گوئی کر کے کیوں نہ مانتے ہوں کہ سورج کا ایندھن ختم ہونے پر قیامت آ جائے گی اور زمین ختم ہو جائے گی، لیکن اس بات پر ان کا ایمان ہے کہ دنیا میں آنے والی اس قیامت سے بچاؤ ناممکن ہے۔ دوستو، بحیثیت مسلمان ہم اور دیگر اسمانی مذاہب جیسے کہ عیسائی اور یہودی بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے کہ قیامت آئے گی اور یہ سب کچھ ختم کر دیا جائے گا اور سب کا حساب و کتاب بھی ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی آمد سے متعلق کون کون سی پیشن گوئیاں فرما رکھی ہیں اور ان پیشن گوئیوں میں قیامت کی علامات کبریٰ سے پہلے آنے والی آخری رمضان کس طریقے سے اہمیت کا حامل ہوگا۔ اس رمضان میں ایسی کون کون سی نشانیوں کا ظہور ہوگا کہ جس سے دنیا کا کوئی فرد بچ نہیں سکے گا اور ان نشانیوں سے پوری دنیا میں لوگوں پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ ہم آج آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس آخری رمضان کی تمام علامات پوری ہونے کے بعد دنیا میں کیا ظہور پذیر ہوگا اور دنیا کی کیا حالت ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی وضاحت کریں گے کہ ان علامات قیامت کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری رمضان میں نشانیاں دیکھ لینے کے بعد 1 سال کا رزق محفوظ جگہ پر ذخیرہ کرنے کا حکم کیوں دیا تھا۔ پیارے دوستوں، اگر ہم احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سٹڈی کریں اور قیامت کی نشانیوں سے متعلق احادیث کو خوب اچھی طریقے سے جانچیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ علامات قیامت 3 طرح کی ہیں۔ ایک وہ علامات ہیں جو قیامت کے آنے سے بہت عرصہ پہلے ظہور پذیر ہوں گی، اور کچھ علامات وہ ہیں جو قیامت کے آنے سے کچھ عرصہ پہلے ظہور پذیر ہوں گی، جنہیں علامات صغریٰ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ علامات ایسی ہیں جو بہت بڑی بڑی علامات ہوں گی جن سے قیامت کا وقت نزدیک آ جائے گا، انہیں علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ دوستو، ہماری اس ویڈیو کا موضوع علامات صغریٰ میں سے وہ آخری علامات ہیں جس کے بعد علامات کبریٰ کا آغاز ہوگا۔ علامات صغریٰ میں سے آخری علامت یعنی آخری رمضان اس قدر خوفناک ہوگا کہ پوری دنیا ہل کے رہ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے اور چہیتے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے نزدیک دنیا بھر میں زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی اور تب ہی آخری علامت یعنی اس آخری رمضان کا ظہور ہوگا جس کے بعد علامات کبریٰ کا آغاز ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے 1 سال پہلے کا رمضان اپنے آپ میں بہت نشانیاں لیے ہوگا۔ اس آخری رمضان میں ایک بے حد خوفناک اور ہیبتناک آواز دنیا بھر کے لوگ سنیں گے اور سب پر اس آواز کا اتنا ڈیپ امپیکٹ پڑے گا اور سب پہ اس کا اثر جو ہے نا وہ الگ الگ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آواز کو سن کر 70,000 افراد بے ہوش ہو جائیں گے اور اس آواز کی ہیبت سے 70,000 افراد اندھے ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس آواز کی وجہ سے 70,000 افراد اپنی سماعت کھو دیں گے اور بہرے ہو جائیں گے۔ 70,000 لڑکیوں کی کنواریت زائل ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ سورج گرہن ہوگا۔ تو جب تم ان علامات کو پاؤ تو اپنے اپنے گھروں میں 1 سال کا رزق اٹھا کر ذخیرہ کر لینا کہ اس رمضان کے بعد دنیا بھر میں جنگ و جدل اپنی انتہا پر پہنچ جائے گی۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آواز رمضان کے مہینے کے کس حصے میں آئے گی؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ جمعہ کی رات ہوگی اور نصف رمضان ہوگا جب یہ آواز سنی جائے گی۔ اس آواز کے ظاہر ہونے کے بعد اور لوگوں کے سننے کے بعد
کچھ دن میں ہی رمضان کے مہینے میں سورج گرہن ہوگا، اور اس سورج گرہن کے بعد آسمان ستون کی طرح ایک نہایت چیز روشن ظاہر کر دے گا، جسے پوری دنیا کے لوگ دیکھیں گے، لیکن نہ تو اس روشنی کے ماخذ کا پتہ لگایا جا سکے گا اور نہ ہی اس ہیبت ناک آواز کے بارے میں انسان جان سکیں گے کہ یہ آواز آئی کہاں سے ہے۔ اس علامت کے بعد ملک شام میں شدید خون ریزی اور مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ خراسان سے کالے جھنڈے بھی نکلیں گے۔ جب خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے تو پھر میری اولاد میں سے امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ دوستو، بہت سے لوگ کہتے ہیں خراسان ایران کا علاقہ ہے، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ خراسان افغانستان کا علاقہ ہے۔ اس کے بعد میری اولاد میں سے امام مہدی کا ظہور ہوگا، جو تمام مسلمانوں کے ساتھ مل کر کفار اور مشرکین سے جنگ کریں گے۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آواز سے بچنے کے لیے مسلمانوں کو کیا کرنا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس رات اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوگا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا اور بلند آواز سے اللہ رب العزت کا ذکر کرے گا، وہی شخص اس ہیبت ناک آواز سے محفوظ رہے گا اور اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ناظرین، ایک دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ اس آخری رمضان میں سنے جانے والی اس ہیبت ناک اور خوفناک آواز سے وہی لوگ محفوظ رہیں گے جو بآواز بلند یہ ذکر کریں گے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر سبحان اللہ کے آواز بلند کرنے کے ذکر کی بات ہو رہی ہے۔ پیارے دوستو، ہم نے اس سے پہلے بھی اس ویڈیوز میں آپ کو بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں واضح طور پر اس بات کا بیان موجود ہے کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہوگا تب ملک شام میں مسلمانوں پر جنگ مسلط کر دی جائے گی اور مسلمانوں کا خون پانی سے بھی زیادہ سستا ہو جائے گا۔ اسی وقت خراسان کے علاقے سے کالے جھنڈے نکلیں گے جو دمشق پہنچنے پر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے، اور پھر ہر مومن اور مسلمان جس کے دل میں ایمان پوری طرح سے موجود ہوگا وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ان جھنڈوں کے نیچے کفار اور مشرکین سے جنگ لڑیں گے۔ ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد فرمایا گیا کہ اس جنگ کے بعد اسلام پوری دنیا پر غالب آ جائے گا اور دنیا کا کوئی بھی کچا یا پکا گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں پر اسلام انٹر نہ ہو جائے، اور پوری دنیا میں صرف و صرف کون بچیں گے؟ مسلمان بچیں گے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی عظمت کا یہ دور جو حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سربراہی میں شروع ہوگا یہ کئی سال تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تبھی موت پا کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو جائیں گے، اور ان کے جانے کے بعد ایک بار پھر سے مسلمانوں کے درمیان اختلافات اور بدعات نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ آہستہ آہستہ مسلمان ایک بار پھر راہ ہدایت سے بھٹکتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک دھواں اور ایک ہوا دنیا میں بھیجے گا جو پوری دنیا میں موجود مسلمانوں اور مومنین کو بیمار کر کے انہیں اللہ کے حضور بھیج دے گا۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اللہ کا نام لیوا کوئی ایک شخص بھی باقی نہیں رہے گا۔ حدیث میں ارشاد ہے کہ اس وقت اسلام اجنبی ہو جائے گا اور اللہ کے نام کو جاننے والا پوری دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں ہوگا۔ یہی وہ لوگ ہوں گے اور نسل انسانی کے وہ بدترین لوگ ہوں گے جن پر قیامت قائم ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشن احادیث میں یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی ہے کہ قیامت بھی محرم الحرام کے مہینے میں آئے گی، اور وہ بھی جمعہ کا دن ہوگا۔ قیامت کی ہیبت اور ہولناکی بے حد شدید ہوگی اور اس سے فرار حاصل کرنا ناممکن ہوگا۔ ہم انسان جتنی بھی مرضی جدید ٹیکنالوجی کے حامل کیوں نہ ہو جائیں، قیامت کی اس ہیبت اور ہولناکی سے فرار حاصل کرنا کسی بھی شخص کے بس کی بات نہیں ہوگی، اور پوری نسل انسانی سمیت یہ پوری کائنات اللہ رب العزت لپیٹ کے رکھ دیں گے۔ پھر بادشاہوں کے بادشاہ اس کائنات کے خالق و مالک اللہ تعالیٰ کا دربار سجایا جائے گا اور انسانوں سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پر رکھے اور ہمارا ایمان سلامت رکھے، اور ہمیں ان لوگوں میں سے کہیں نہ ہو جائیں جن پر قیامت قائم کی جائے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بیان کردہ علامات کو سمجھ کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کر کر ہم ان فتنوں سے بچ سکیں اور اپنا ایمان بچا کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو
جڑ سکیں. آمین سم آمین. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے توسط سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی اور دل بدل دے. بہت شکریہ.